بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید MCQ پلانٹ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرز۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جون 2021 کے دوسرے ہفتے کے اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر شیئر کریں گے۔ PDF فائل کی ڈاؤن لوڈ لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے، پر یہ PDF فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور پاسورڈ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا، سو ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیں۔ پہلا کرنٹ افیئر ہے، بن سندھ کیبنٹ اپرووڈ دا پروونشل بجٹ فار دا فسکل ایئر 2021 to 2022۔ کب سندھ گورنمنٹ نے پروونشل بجٹ سال 2021 سال 2022 کا اپروو کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ 15 جون 2021 کو سندھ گورنمنٹ نے یہ بجٹ منظور کیا اور اس کو پریزنٹ کیا سید مراد علی شاہ، جو کہ سندھ کے چیف منسٹر اور ساتھ ہی ساتھ فائنانس منسٹر بھی ہے، اور اس بجٹ کی کل مالیت یا کل رقم 1.47 ٹریلین تھی، اور یہ سال 2021 سے لے کر 2022 تک، جون 2021 سے جون 2022 تک یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ The Sindh government has unveiled ₹10 billion annual development program for 2021 to 2022۔ سال 2021 سے لے کر 2022 تک، جون 2022 تک سندھ گورنمنٹ نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے کتنی رقم مختص کی ہے بجٹ میں؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، ₹329 بلین، جس میں ₹222 بلین پروونشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور یہ 222 بلین جو ہے وہ بھی انہی 329 بلین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج کراچی کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کی کل مالیت ₹24 بلین ہے، جو کہ اس اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے کراچی کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج ہے۔ The head of the world's largest family has died in which country؟ دنیا کی سب سے بڑی فیملی، ان کے سربراہ حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، انڈیا۔ مینز زیون چانا یہ دنیا کے ایسے انسان ہیں جنہوں نے 39 بیویاں کر رکھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے 94 چلڈرنس ہے، اور کچھ سورسز کے مطابق ان کے 33 پوتے پوتیاں بھی ہیں۔ ان کی عمر 46 ایئرس ہے، اور یہ کرسچن، بیسیکلی یہ کرسچن ہے، اور 13 جون 2021 کو انڈیا میں ان کی موت واقع ہوئی۔ ریسنٹلی نیٹو لیڈرز ڈکلیئرڈ وچ کنٹری ایز اے گلوبل سیکیورٹی چیلنج؟ حال ہی میں نیٹو کا سمٹ منعقد کیا گیا تھا، جس میں نیٹو لیڈرز نے کس ملک کو گلوبل سیکیورٹی چیلنج کے طور پر ڈکلیئر کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، چائنا۔ اور چائنا کا اس پہ کافی شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے، لیکن نیٹو لیڈرز نے 14 جون 2021 کو چائنا کو گلوبل سیکیورٹی چیلنج قرار دیا، اور بیسیکلی US جو ہے وہ چائنا کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے۔ سو نیٹو کے جتنے بھی لیڈرز ہیں انہوں نے نیٹو سمٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چائنا کافی تیزی سے نیوکلیئر میزائلز ڈیولپ کر رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے گلوبل سیکیورٹی چیلنج ہے۔ ہو پریزنٹ پنجاب بجٹ فار دا ایئر 2021 to 2022؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، ہاشم جوان بخت صاحب نے یہ بجٹ 14 جون 2021 کو پیش کیا، اور اس بجٹ کی کل مالیت 2653 بلین ہے۔ دی پنجاب گورنمنٹ ول ایلوکیٹ ₹10 بلین فار ایجوکیشن سیکٹر۔ اب پنجاب نے بجٹ تو اپروو کر لیا، سو اس بجٹ میں ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، ₹442 بلین کی رقم ایجوکیشن سیکٹر کے لیے مختص کی گئی ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر کو پنجاب کے بجٹ میں سب سے زیادہ شیئر دیا گیا ہے، مینز یہ بجٹ جو ہے وہ 13% ہائر دین ہے لاسٹ ایئر، اور اس کے لیے ₹442 بلین ایلوکیٹ کیا گیا ہے، جو کہ پنجاب بجٹ کا 17% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے ₹369 بلین اور اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے ₹560 بلین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ Who has been appointed as new DGPR پاکستان نیوی؟ کس کو پاکستان نیوی کا نیو DGPR منتخب کیا گیا ہے؟ So the correct option is option A، ریئر ایڈمرل نعیم سرور صاحب کو پاکستان نیوی کا نیو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز منتخب کیا گیا ہے۔ Who is the current IG of KP پولیس؟ کون ہے کرنٹ انسپیکٹر جنرل آف KP کے پولیس؟ So the correct option is option C، معظم جاں انصاری۔ معظم جاں انصاری کو جون کے دوسرے ہفتے میں اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، جو کہ ابھی کرنٹ IG ہے KP کے پولیس۔ Who is the current ڈائریکٹر جنرل آف FIA کے کرنٹ DG کون ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، ثناء اللہ عباسی۔ اس سے پہلے واجد ضیاء تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں چینج کر دیا گیا، سو اب ثناء اللہ عباسی جو کہ پہلے IG تھے KP پولیس کے، ان کو نیو ڈائریکٹر جنرل
آف FIA منتخب کیا گیا ہے اور ان کو یہ فرائض 9 جون 2021 سے سونپے گئے ہیں اور وہ 8 جون 2021 تک IG of KP پولیس تھے. Which country to host the 11th meeting of IORA CSO کمیٹی؟ کس ملک نے 11واں جو میٹنگ تھا IORA CSO کمیٹی کا اس کی میزبانی کی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی UAE. UAE نے 11th بائی اینول ورچوئل میٹنگ آف انڈین اوشین رم ایسوسیشن جس کا شارٹ فارم IORA ہے اس کی میزبانی کی ہے. IORA CSO مینس انڈین اوشین رم ایسوسیشن کمیٹی آف سینئر آفیشل کی 15 جون 2021 کو میزبانی کی اور یہ میٹنگ 16 جون 2021 کو ختم اور یہ ورچولی ارینج کیا گیا تھا. ورلڈ ایلڈر ابیوز اویئرنیس ڈے 2021 آبزرو انڈر دا ٹائٹل. ورلڈ ایلڈر ابیوز اویئرنیس ڈے 2021 کس ٹائٹل کے تحت منایا گیا؟ مینس اس دن جو ہے یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ آپ نے ایلڈرس کو ابیوز نہیں کرنا. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی سیف گارڈ اولڈر پرسنس ڈیورنگ COVID-19 اینڈ بیانڈ. مینس ویسٹرن کلچر میں کافی زیادہ بوڑھوں کو جو ہے ان کو اولڈ ہاؤسز بیچ دیا جاتا ہے. سو یہ اس کے خلاف اویئرنیس ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ دن ورلڈ ایلڈر ابیوز اویئرنیس ڈے ہر سال 15 جون کو منعقد کیا جاتا ہے اور اس کو پہلی بار اس کا انیشیٹو پیش کیا انٹرنیشنل نیٹ ورک فار دا پریونشن آف ایلڈر ابیوز جس کا شارٹ فارم INPEA ہے اور اس کو UN جنرل اسمبلی نے 2021 میں اس کا ریزولوشن پاس کرایا. when Naftali Bennett took oath as Prime Minister of Israel. کب نیو پرائم منسٹر آف اسرائیل نفتالی بینٹ نے اپنا عہدہ سنبھالا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی 13 جون 2021 کو انہوں نے اوتھ لیا. نفتالی بینٹ 13ویں اور کرنٹ پرائم منسٹر ہے اسرائیل کے اور ان کی پولیٹیکل پارٹی نیو رائٹ ہے جو کہ کرنٹلی آپ اسے یمینہ کہہ سکتے ہیں مینس کیونکہ وہ کرنٹلی یمینہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ان اسرائیل پارلیمنٹ اور سرو ایز پرائم منسٹر ٹل 2023. وہ 2023 تک پرائم منسٹر رہیں گے اور اس کے بعد یار لیپڈ جو کہ ان کا کوئلیشن گورنمنٹ ہے اس کے بعد یار لیپڈ جو ہے وہ بینٹ کو ریپلیس کر دیں گے. Who was Israel's longest serving prime minister? کون ہے اسرائیل کے longest serving prime minister? تو the correct option is option A بنجامن نیتن-یاہو جن کا ٹرم ابھی حال ہی میں ختم ہوا ہے جون کے دوسرے ہفتے میں. وہ اسرائیل کے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر وہ 12 سال تک اسرائیل کے پرائم منسٹر رہا ہے. فرام 2009 سے لے کر 2021 تک انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے اور ان کا تعلق لیکوڈ پارٹی سے ہے جو کہ جس کا فل فارم لیکوڈ نیشنل لبرل موومنٹ ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ مس نہ ہو. Who has been recommended as the next Secretary General of UN? کس کو اگلا سیکریٹری جنرل آف UN منتخب کرنا ہے یا اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اس بندے کو نیو سیکریٹری جنرل آف UN منتخب کیا جائے گا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ہے اینٹونیو گیوترز. اینٹونیو گیوترز کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جانب سے ریکمینڈ کیا گیا ہے کیونکہ ان کو دوبارہ سے ری اپوائنٹ کیا جائے فار اے سیکنڈ ٹرم اور ان کا اگر ان کو دوسرے ٹرم کے لیے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے سو جنوری 1 2022 سے ان کا سیکنڈ ٹرم شروع ہوگا. اب اس ریکمنڈیشن کو جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے پیش کی ہے اس کو 193 جو نیشنز ہیں آف UN جنرل اسمبلی ان کے اپروول کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اینٹونیو گیوترز کرنٹلی 9th UN چیف ہے اور ان کا ٹینیور 2017 سے شروع ہوا ہے. Who presented the PTI's third budget for the fiscal year 2021 to 2022? کس نے PTI کا تیسرا مینس PTI گورنمنٹ کے یہ تیسرا سال جاری ہے سو انہوں نے اپنا تیسرا بجٹ حال ہی میں پریزنٹ کیا ہے. سو اس کو کس نے پریزنٹ کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے شوکت طارن. شوکت طارن فائنانس منسٹر ہے پاکستان کے جنہوں نے فیڈرل بجٹ پیش کیا اور انہوں نے یہ بجٹ جون 11 2021 کو پیش کیا اور اس کی ٹوٹل رقم 8.48 ٹریلین ہے اور یہ بجٹ کو جو سائز ہے وہ 19% ہائر دین ہے دا لاسٹ ایئر بجٹ جو کہ 7136 بلین تھا. ان بجٹ 2024-2022 روپیز ڈیج بھی نہیں ایلوکیٹڈ فور ڈیفینس. فیڈرل بجٹ جو کہ سال 2021 سے 2022 کے لیے پیش کیا گیا ہے اس میں ڈیفینس کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی روپیز 1370 بلین
کی رقم ڈیفنس کے لیے مختص کی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈیپتھ فائنانسنگ کے لیے سب سے زیادہ جو بجٹ ہے فیڈرل بجٹ, اس میں سب سے زیادہ حصہ ڈیپتھ فائنانسنگ مینس جو قرضے لیے گئے ہیں اس کو دوبارہ سے پے کرنے کے لیے سب سے زیادہ رقم 3060 بلین رقم مختص کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ₹108 بلین, جس میں 42.4 بلین ڈیولپمنٹ اینڈ 66.25 بلین نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آف HSC کے لیے مختص کیے گئے ہیں. پاور سیکٹر کے لیے ₹118 بلین, کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ کے لیے ₹100 بلین, ایگریکلچر سیکٹر کے لیے 12 بلین اور ایلوکیٹڈ فار پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 2135 بلین, جس میں پروونشل اور فیڈرل ڈیولپمنٹ شامل ہے. ریسنٹلی وچ کنٹری ہیز لفٹڈ اے بین آن امپورٹ آف رائس فرام پاکستان؟ حال ہی میں کس ملک نے پاکستان پر سے چاول کی جو بین تھی مینس وہ پاکستان سے چاول نہیں منگوائے گا, امپورٹ نہیں کرے گا, وہ بین ختم کر دیے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. رشیا نے 11 جون 2021 کو پاکستان سے یہ بین ختم کر دیا اور اب رشیا جو ہے پاکستان سے چاول برآمدات کر سکتا ہے. وچ سیکٹر کورڈ دا بگیسٹ پورشن آف دا فیڈرل بجٹ 2021-2022؟ کون سا سیکٹر فیڈرل بجٹ میں سب سے بڑا پورشن کور کر رہا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے ڈیپتھ فائنانسنگ. ڈیپتھ فائنانسنگ جو ہے وہ فیڈرل بجٹ کا 36% حصہ کور کر رہا ہے, جس کے بعد ڈیفینس 16%, ڈیولپمنٹ 11%, پروونشل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 14% اور یہ فیڈرل ڈیولپمنٹ ہے. تو ان دونوں کو ملا کر یہ 2000 سے زائد بلین بنتے ہیں, لیکن اس میں جو فیڈرل ڈیولپمنٹ ہے وہ 11%, پروونشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 14%, سبسڈیز 682 بلین مینس 8%, پینشنز بھی 8% اور اس کے علاوہ ادر میں ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. وچ کنٹریز ٹو پلے ہوسٹ ٹو دا UN سسٹینیبلٹی ٹرانسپورٹ کانفرنس 2021؟ کون سا ملک میزبانی کرے گا UN سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کانفرنس 2021 کی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. چائنا جو ہے 14 سے لے کر 16 اکتوبر 2021 تک UN سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کانفرنس کی میزبانی کرے گا بیجنگ میں. Who is the first player in the last 52 years to win all 4 Grand Slam twice؟ دنیا کے ایسے پہلے ٹینس پلیئر جنہوں نے 52 سالوں میں سے 4 گرینڈ سلیم ٹائٹلز 2 بار جیتے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی. نوویک ڈجکووک یہ ٹینس پلیئر ہے اور انہوں نے یہ ہسٹری قائم کر دی ہے جب انہوں نے 19واں گرینڈ سلیم ٹائٹل کا فائنل فرینچ اوپن ٹورنامنٹ کا اپنے نام کیا. سو اسی کے ساتھ وہ 4 مرتبہ گرینڈ سلیم ٹائٹل 2 بار مینس الگ الگ گرینڈ سلیم ٹائٹلز وہ 2 بار جیت چکے ہیں. دس از دا پاسورڈ آف دا جون 2nd ویک PDF فائل, جون 2nd 2021. WHO presents Anti-Tobacco Award 2021 to which country؟ WHO نے اینٹی ٹوبیکو ایوارڈ 2021 کس ملک کو پریزنٹ کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی. کمبوڈیا. کمبوڈیا کی ایفرٹس ٹو کنٹرول ٹوبیکو, سو اس کی وجہ سے WHO نے کمبوڈیا کو اینٹی ٹوبیکو ایوارڈ 2021 پیش کیا اور یہ ایوارڈ WHO کی جانب سے 11 جون 2021 کو پیش کیا گیا کمبوڈین ہیلتھ منسٹر میم بوننگ کو WHO ریپرزنٹیٹیو ٹو کمبوڈیا لی ایلن کی جانب سے. واٹ از B3W انیشیٹو؟ B3W انیشیٹو کیا چیز ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ. یہ گروپ 7 کی جو ریچسٹ ڈیموکریسیز ہے اس میں یہ USA کا انیشیٹو ہے جو کہ انہوں نے چائنا کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کا جو 1 بیلٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں ملٹی ٹریلین ڈالر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو سامنے لایا گیا ہے اور یہ $40 ٹریلین کا پروجیکٹ ہے جو کہ ڈیولپنگ نیشنز مینس ایسے ممالک جو کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ان میں وہ انفراسٹرکچر کریٹ کریں گے, ان میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے. سو یہ اس طرح کا ایک انیشیٹو مینس یہ چائنا کا جو عبور ہے یا IBR ہے اس کی طرح انیشیٹو ہے اور اس انیشیٹو کو G7 کی جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں USA کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہو از دا کرنٹ چیئرمین آف نادرا؟ نادرا کے کرنٹ چیئرمین کون ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. طارق ملک صاحب کو 8 جون 2021 کو نادرا کا چیئرمین منتخب کیا گیا اور وہ اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. وچ سٹی ہیز ٹاپ دا لسٹ آف دا اکانومسٹ اینول سروے آف دا ورلڈ موسٹ لائیبل سٹیز ان 2021؟ اکانومسٹ اینول سروے
کے مطابق انہوں نے لسٹ شائع کی ہے. سو اس کے مطابق دنیا میں کون سا شہر سب سے زیادہ سیف ہے, مینس وہاں پر آپ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی, ایکلینڈ. ایکلینڈ یہ نیوزی لینڈ کی سٹی ہے. سو انہوں نے اس لسٹ میں ٹاپ کیا, اور اس سٹی کے بعد اوساکا اینڈ ٹوکیو ان جاپان, مین دونوں سٹی جاپان کی, یہ بھی کافی سیف ہے, لیویبل سٹیز ہے, مینس یہاں پر آپ آسانی سے زندگی بغیر کسی پولوشن کے یا کوئی خطرات کے, بغیر کسی خطرات کے آپ یہاں پر ایزیلی اپنی لائف اسپینڈ کر سکتے ہو. دس از دا میپ. سو اس میں ایکلینڈ جو ہے ان کا نمبر 1 ہے, اور پاکستان کا جو کراچی ہے وہ 134ویں پوزیشن پر موجود ہے. مینس پاکستان کے جو شہر ہے کراچی وہ کافی ڈینجرس سٹی ہے ٹو لیو. ورلڈ اوشین ڈے از آبزرو ایوری ایئر آن. ورلڈ اوشین ڈے ہر سال کس دن آبزرو کیا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, جون 8. ایوری ایئر ورلڈ اوشین ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. واٹ از دا تھیم آف دا ورلڈ اوشین ڈے 2021؟ ورلڈ اوشین ڈے 2021 کا تھیم کیا رہا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے, دی اوشین لائف اینڈ لائفلیہڈز. UN کلائمیٹ چینج کانفرنس COP26 2021 ول بی ہیلڈ ان. UN کلائمیٹ چینج کانفرنس جسے COP بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا 26واں ایڈیشن تھا, اس لیے یہاں پر COP26 لکھا گیا ہے. سو اور یہ COP26 2021 میں منعقد کیا گیا ہے. سو یہ کس شہر میں منعقد کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی, گلاسگو. کلائمیٹ چینج کانفرنس COP26 گلاسگو میں منعقد کیا جانا ہے, اور یہ 1 سے لے کر 12 نومبر 2021 تک یونائٹڈ کنگڈم کی پریزیڈنسی کے اندر گلاسگو میں منعقد کیا جائے گا. ہو از دا کرنٹ پرائم منسٹر آف مالی؟ مالی کے کرنٹ پرائم منسٹر کون ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی, چوغل میگا. چوغل میگا کرنٹ پرائم منسٹر ہے مالی کے, اور ان کو 7 جون 2021 کو گوئیتا کی جانب سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا.